رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے تو کیس آیا، ایک شخص نے 4 ایکڑ زمین بیچی، دوسرے نے خریدی۔ جس نے بیچی وہ کسان نہیں تھا، کوئی اور کام کرتا تھا۔ اس نے کہا میرے پاس فارغ ہے، میں تو کاشتکاری نہیں کرتا، تو ایک کسان نے خرید لی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ وہ کسان ہل چلا رہا تھا، پہلے دن ہل چلایا تو اس کھیت کے اندر سے خزانہ نکل آیا۔ کھیت سے خزانہ کس کا ہے؟ یہ جی بھائی جی سڑک لنگ جائے نا، وہ آتا ہے اور میں دینی نہیں، تسی بیانہ واپس لو۔ اب تو سڑک گزر گئی ہے، مجھے تو پتہ ہی اب چلا ہے کہ یہاں ہاؤسنگ سوسائٹی آنے والی، میں تو نہیں دیتا ہی، رکھ لیا۔ کیا نکل آیا؟ ہیرے جواہرات چاندی لال نکل آئے۔ اب اٹھا کے نا وہ شخص نکلا ہے وہ رکھ لیتا، سنبھال لیتا، کیا ضرورت تھی؟ ویسے بھی لوگ تو پیسے بتاتے ہی نہیں کتنے۔ اٹھا کے نا وہ خزانہ تو جس نے بیچے تھے اس کے گھر چلا گیا، کہنے لگا میں نے زمین خریدی تھی، خزانہ نہیں خریدا تھا، تیرا ہے، تو لے لے، تیرا ہے، رکھ لے۔ وہ بھی صحابی رسول ہے، میرے نبی نے دنیا کی محبت کھینچ ڈالی ہے دلوں سے۔ وہ کیا کہنے لگے؟ کہنے لگے میں نے تو 4 ایکڑ سے بڑی مشکل جان چھڑائی ہے، تو اب پھر دولت لے کے آ گیا ہے۔ اس نے کہا یہ تیرا ہے، تو ہی رکھ، میں نے زمین بیچی تھی تو جو اس کے اندر تھا وہ سارا ہی تیرا ہے، بیچ ڈالا تھا۔ کہنے لگا نا میں نے زمین خریدی ہے، خزانہ نہیں خریدا۔ وہ کہنے لگا لا بھائی میں نے تو ہر شے بیچ دی ہے، اس میں سے پھل اگے، پھول نکلے، وہ سارے جاگ رہے آپ لوگ، آکو ہے ہی کم جاگن والا ہے، یہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ عجیب معاملہ ہے نا جی۔ یہ فرشتے ہیں جو دنیا میں بستے تھے، یہ انسان تھے جن کو فرشتے بھی دروازے کھول کے دیکھتے تھے، یہ کیسے انسان ہے۔ اب مقدمہ حضرت عمر کے پاس آ گیا، توجہ ہے میری بات پر؟ حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، حضرت عمر فاروق نے دونوں کی بات سنی تو جس نے بیچی تھی اس سے کہنے لگے پرانے مالک سے، چل یار تو لے لے، مجھے لگتا ہے کہ تیرے ہی ہیں، تیرے بڑوں نے دبائے ہوں گے، تو نہیں نکال سکتا، تو ہے تو وراثت تیری بنتی ہے نا، رکھ لے۔ کہنے لگا عمر آپ کیا سرائی کر رہے ہیں؟ اگر یہ بات غلط ثابت ہو گئی اور قیامت میں مجھے اس خزانے کا حساب دینا پڑا تو آپ میرے ساتھ اٹھیں گے نا، میرا بوجھ اٹھائیں گے نا؟ حضرت عمر کہنے لگے جی میں کوئی نہیں اٹھاتا، میں تیرا بوجھ۔ اب وہ جس کو بیچا تھا حضرت عمر کہنے لگے بھائی اس نے تو تجھے دے دیا تھا، اب تیرا ہے تو رکھ لے۔ کہنے لگا عمر آپ قیاس کر رہے ہیں، آپ قیاس کر رہے ہیں، اگر قیامت والے دن میں پھنس گیا تو میں آپ کا نام لے لوں اللہ کی بارگاہ میں؟ حضرت فاروق اعظم نے نا سر پکڑ لیا، فرمایا میں فیصلہ ہی نہیں کرتا، تم حضرت ابی بن کعب کے پاس جاؤ رضی اللہ ہو۔ حضرت ابی بن کعب کے پاس آئے اور آ کے ان دونوں نے کہا حضرت جی ہمارا ایک کیس الجھ گیا ہے۔ فرمایا وہ کیا؟ صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ حضرت ہمارا کیس الجھ گیا، حضرت عمر سے فیصلہ نہیں ہوا، آپ مہربانی فرمانے لگے وہ کون سا کیس ہے جو عمر فاروق سے فیصلہ نہیں ہوا؟ وہ کون سا کیس ہے؟ کہ حضرت جی یہ معاملہ ہے، توجہ ہے میری بات پر، یہ والا معاملہ ہے کہ اس نے بیچی ہے جگہ، میں نے خریدی ہے، اب خزانہ نکل آیا، میں کہتا ہوں تیرا ہے، یہ کہتا ہے نہیں تیرا، میرا میری نہیں۔ جی یہ کون سا دور ہے؟ بولے نا وہ کون سا دور تھا؟ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش۔ یہ کہتا ہے خزانہ تیرا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، تو کون سا دور ہو گیا؟ تیرا تیری کا۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا لیا، کہنے لگے میں فیصلہ کیا کروں، میں بہت بڑا قاضی ہوں پر یہاں میں بھی الجھ گیا ہوں، اب فیصلہ سنو، خوبصورت فیصلہ۔ حضرت ابی بن کعب اس سے پوچھتے ہیں بیچنے والے سے تیرے بچے کتنے ہیں؟ کہنے لگا جوان بیٹا ہے۔ خریدنے والے سے کہتے ہیں تیرے کتنے بچے ہیں؟ اس نے کہا جوان بیٹی ہے۔ کہنے لگا میں ان دونوں کا نکاح کر کے سارا سامان انہیں جہیز میں دے دیتا ہوں، ان کا نکاح کر کے سارا کچھ انہیں جہیز میں دے دیتا ہوں، تیرے گھر بھی آ جائے گا، تیرے گھر بھی۔ یہ فیصلہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا۔ لوگ رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کیا بات ہے اس فیصلے کی، کیا بات۔ ایک نوجوان تھا مینا کے بازار میں دوڑا جا رہا ہے، ایک بابا جی اس کو ملے بزرگ، تو ان بزرگوں کے اس نے، توجہ ہے میری بات پر آپ، ان بزرگوں کی تھیلی اس نے اشرفیوں والی چھین لی، چھین کے دوڑ گیا، کافی آگے چلا گیا تو گر گیا، جب گرا تو نظر آنا بند ہو گیا، لگاؤ اللہ کے ولی کی بے ادبی ہوئی، اس لیے نظر آنا بند ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، بڑا پریشان ہوا، سخت آزمائش کا شکار، کیا کروں کدھر جاؤں؟ جب بڑی سخت تکلیف کے اندر
وہ گرفتار ہوا تو لوگوں سے کہنے لگا مہربانی کرو مجھے بابا جی سے معافی لے دو. گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا. اللہ والوں کی بے ادبی اللہ کو بڑی ناپسند ہے. اللہ والوں کی بے ادبی اللہ کو بڑی ناپسند ہے. اس سے ضرور بچے. اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. پکڑ کے بابا جی کے پاس لائے. بابا جی معاف کر دیں, آپ کی وجہ سے آنکھیں چلیں گی. بابا جی کہنے لگے نہیں, میں نے تو بد دعا دی نہیں. تو وہ کیسے؟ کہنے لگے میرے ساتھ جب کوئی مسلمان زیادتی کرتا ہے تو میں فوراً ہی معاف کر دیتا. کہا جی میرے لیے دعا کر دیں. دعا کی, بابا جی کی آنکھیں ٹھیک. بابا جی نے دعا کی, نوجوان کی آنکھیں صحیح ہو گئی. لوگ چلے گئے تو وہ نوجوان قریب بیٹھ گیا. کہنے لگا بزرگوں آپ نے جو کہا میں نے مان لیا, پر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی. کہا وہ کیا؟ کہا آپ کہتے ہیں میرے ساتھ کوئی مسلمان بھی زیادتی کرتا میں فوراً معاف کر دیتا ہوں. فوراً تو معافی دی جاتی نہیں, دی جا سکتی نہیں. تھوڑی دیر تو بندے کے دل کو تکلیف رہتی ہے. آپ نے جو نہیں نا, بعد لوگ بریکی میں جاتے ہیں نا بہت سارے. کہا جناب بندے کے دل میں تھوڑی دیر تو تکلیف, ایک کو لڑائی ہو جائے تو کہتے ہیں ابھی نہیں میں نے جانا, ذرا بات ٹھنڈی ہو جائے گی تو پھر, ابھی تو بڑی چوٹیں لگی ہیں, بڑا مسئلہ بنا ہے. یہ شعوری طور پہ لوگ ایسا کرتے ہیں. کہا فوراً کیسے آپ نے معاف کر دیا؟ کہا فوراً کیسے معاف کر دیا؟ تو بابا جی کہنے لگے مجھے اپنے نبی سے پیار ہی بڑا ہے صلی اللہ علیہ. ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے, محبت بڑی ہے رسول رحمت سے. پر میں کیا بات ہے؟ بابا جی کہنے لگے میں نے حضور کی ایک حدیث پڑھ لی ہے, اب جو مسلمان بھی زیادتی کرتا ہے میں فوراً معاف کر دیتا ہوں. کہا وہ کیا حدیث؟ سنیں میرے دوستو, اور بزرگوں کی سوچ دیکھیں کہاں تک جاتی ہے. اور بزرگ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک میرے سارے امتی جنت میں نہیں جائیں گے میں بھی نہیں جاؤں گا. جب تک سارے نہیں جائیں گے میں بھی. تو بابا جی کہنے لگے دیکھنا تیرا میرا جھگڑا ہے, اگر یہ جھگڑا حضور کے پاس جائے گا, اللہ کی بارگاہ میں جائے گا, پھر اس کا فیصلہ ہوگا, پھر یہ مقدمہ لڑے گا, پھر یہ کیس چلے گا, جب فیصلہ ہوگا تب تک میرے رسول پاک جنت میں نہیں جائیں گے, بیٹھے رہیں گے. تو میں اپنے نبی کو تکلیف تو نہیں نہ دے سکتا, میں اپنے رسول کو بٹھائے رکھنے کی آزمائش تو نہیں نہ دے سکتا. لہذا جو مسلمان بھی زیادتی کرتے ہیں میں فوراً ہی معاف کر دیتا ہوں تاکہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف. میں تیرے اور اپنے بارے میں سوچ نہیں رکھتا, میری سوچ تو ہر وقت ذات رسالت پہ لگی رہتی ہے. میرا ذہن تو ہر وقت میرے محبوب کی طرف لگا رہتا ہے. ہر وقت میں حضور کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں. ملی سوچ اپنائیں, قومی سوچ اپنائیں. زندگی میں وہ والے کام کریں جس سے قوم کو نفع حاصل ہو, ملت کا جس میں فائدہ ہو. کچھ ایسا کر جائے زندگی میں جس سے لوگ نفع اٹھاتے رہے. محمود غزنوی گزر رہا تھا, ایک بابا جی بڑھاپے میں ہاتھ کانپ رہے ہیں تو ایک پودا لگا رہے تھے. تو محمود غزنوی کو بڑا پسند آیا, کہا بابے کو میرے پاس تو بلاؤ. بلایا تو کہا بابا تیری عمر اب ہاتھ کانپتے ہیں, سر کانپتا ہے, رش آ رہی ہے, تو نہ پھل کھا سکے گا نہ چھاؤں میں بیٹھ سکے گا. تو بابا جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ بابا جی کہنے لگے چلو میں نہیں پھل کھاؤں گا, میرے پوتے تو کھائیں گے نا. بچے محمود کو بات بڑی پسند آئی. اس نے بابا جی کو ایک اشرفیوں کی تھیلی انعام میں دے دی. کہا تیری سوچ بڑی قومی ہے, بڑی ہے. تو بابا جی مسکرا کے کہنے لگے بادشاہ تو ابھی کہہ رہا تھا کہ نہ تو پھل کھائے گا نہ چھاؤں میں بیٹھے گا, اللہ نے مجھے پھل بھی دے دیا ہے, چھاؤں بھی دے دی ہے. ابھی دیکھے نا, ابھی میں نے کام کیا نہیں تو اللہ نے سارا کچھ پہلے ہی دے دیا ہے. بادشاہ اور راضی ہوا, اس نے ایک تھیلی اور دی. تو بابا جی مسکرا کے کہنے لگے دیکھ میرے اخلاص میں اللہ نے کتنا فضل کیا ہے. لوگوں کے باغ میں سال میں ایک دفعہ پھل لگتا ہے, میرے باغ میں 2 دفعہ لگ گیا. تو خیر خائی کا ذہن بنا, لوگوں کے بارے میں سوچ, قومی اور ملی ذہن بنا, بڑا ذہن بنا, بڑی سوچ بنا. وہ والا کام کر جس سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو, زیادہ لوگوں کا نفع ہو. وہ والا کام کر. قومی ملی ملت اسلامیہ کی سوچ بنا, عالم اسلام کی بات کر, مسلمان کا بھلا کر, اپنے وطن کا بھلا کر, اپنی ملت کے بارے میں سوچ. جب تو یہ کام کرے گا تو اللہ تجھے وسائل بھی بڑے ہی عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے لیے رحمتوں کے دروازے بھی زیادہ ہی کھولے گا. تو فرمایا زمین میں وہ قائم رہے گا جو لوگوں کا بھلا کرے گا, دوسروں کے بارے میں سوچے گا. وہی دنیا میں زندہ رہتے ہیں جو لوگوں کے لیے نفع بخش بن جاتے ہیں. جو ذات کی بات کرتے ہیں وہ بڑی جلدی فنا ہو جاتے ہیں. دوسروں کی بات کر, تو ہمیشہ رہے گا, تو باقی رہے گا, تو قائم رہے گا, تو ہمیشہ صبح قیامت تک تیرا نام جپا رہے گا. میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے بھی نام ہو ہی جائے گا. دوستو یہاں تو گھر والوں کو احتجاج کرنا پڑتا ہے, پھر کوئی بات سنتا ہے.
یہاں تو 100 دفعہ رو کے دکھانا پڑتا ہے پھر کوئی بات سنتا ہے، یہاں تو جناب 100 دفعہ کہنا پڑتا ہے تب کوئی بات سنتا ہے۔ خدا را محبتیں بانٹنی شروع کرو، اپنے لہجوں سے تلخیاں ہٹاؤ، یہ جو چہروں پر پکی پکی سلوٹیں ڈالنی ہیں ان کو دور کرو، یہ جو ہر وقت کے تھکے تھکے اور ہر وقت کے ناراض اور ہر وقت کی طبیعت کے اندر سختی اور ہر وقت کہنا میں بڑا کام کرتا ہوں، میں بڑی مشقت اٹھاتا ہوں، تمہیں پتہ نہیں میں کس تکلیف میں ہوں۔ اور میرے بھائی ساری دنیا ہی پریشان رہتی ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں ذرا ہنس کے گزار لیتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں اپنے تک رکھ لیتے ہیں، دوسروں کو تکلیف نہیں دیتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ساری ٹینشنیں دوسروں پہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ اپنے لہجوں میں پیار پیدا کرو، اپنے لہجوں میں۔ پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا ہے؟ محبوب فرمانے لگے 3 کام کرو، ایماندار ہونے کا ذائقہ نصیب ہوگا۔ ایک ہوتا ہے کھانا، ایک ہوتا ہے مزیدار کھانا، ایک ہوتا ہے مومن۔ ایک وہ مومن ہوتا ہے جسے مومن ہو جانے کا مزہ آئے، مزہ آ گیا بھائی مومن ہونے کا۔ کریم فرمانے لگے 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا۔ 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو، پیار کرو رب رسول سے، پیار کرو۔ یہاں حضور نے یہ نہیں فرمایا نماز پڑھو، یہ نہیں فرمایا روزہ رکھو، یہ نہیں فرمایا حج کرو، خیرات کرو۔ وہ کام بھی اپنی جگہ پہ بڑے ضروری ہیں، وہ بھی فرض عین ہیں، ان کے بغیر بھی 1 منٹ کے لیے گزارا نہیں۔ لیکن فرمایا اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا، ادھر دیکھیے میری طرف، اگر ان چیزوں کا مزہ لینا ہے نا، کہ نماز مزیدار ہو جائے، روزہ مزیدار ہو جائے، سخاوت مزیدار ہو جائے، حج مزیدار ہو جائے، فرمایا اگر چاہتے ہو مومن ہونے کا مزہ آئے تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے محبت کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اور فرمایا دوسرا کام یہ کرو کہ جس سے بھی محبت کرو نا، اللہ رسول کے لیے کرو، چھوڑ دو ذاتی لالچ، چھوڑ دو 1 منٹ کے لیے بھی اپنا ذاتی نہ، فقط اللہ رسول کے لیے، فقط رضا الہی کے لیے محبت کرو۔ اور تیسرا حضور فرماتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرو جتنا آدمی آگ میں جانا ناپسند کرتا۔ یہ 3 کام کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے۔ اگر کبھی پیار والا لہجہ بنا لیں، اگر کبھی تلخی چھوڑ دیں، اگر کبھی اپنے مزاج سے وہ ساری چیزیں دور کر دیں اور ہم رب رسول سے صحیح والا پیار کریں، تو آپ یقین کریں پھر بندہ قرآن پاک شروع کرتا ہے تو اس کا تلاوت چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے، پیار ہو گیا نا اللہ رسول سے، پھر وہ سجدے میں سر رکھتا ہے تو اٹھانے کو جی نہیں چاہتا، پھر وہ دین کی نوکری کرتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے صبح بھی دین کی بات کروں، شام بھی دین کی بات کروں، میرا ایک ایک رواں خادم بن جائے، میں نوکری کروں، جگہ جگہ جا کر رسول اللہ کے دین کی بات کروں۔ کیوں؟ پیار جو ہو گیا، محبت جو ہو گئی۔ جب آپ کے لب و لہجے میں پیار سرائیت کر جائے، آپ کو پتہ ہے پھر اس محبت کو آگے بڑھانے کا کہا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سے بھی محبت کرو کیونکہ میرے صحابہ ہیں، پھر ان سے بھی پیار کرو، ان کے بارے میں تمہارے دلوں کے اندر عقیدت کے جذبات ہیں۔ اور پتہ کس طرح کی عقیدت؟ شوق والی عقیدت۔ میرا اور آپ کا دور بحث کا دور ہے، اور بعض ایسے بیوقوف ہیں جو اپنی حیثیت نہیں دیکھتے اور اپنی ذاتی بحث کو اٹھا کے نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت تک لے جاتی۔ اور یار تیری تو حیثیت ہی نہیں ہے تو ان پر بات کر سکے، تو دیکھ تو صحیح ہے وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے اپنے نبی کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا، اللہ نے جن کا انتخاب کر کے حضور کے دور مبارک میں جنہیں رکھا، تو ان لوگوں کے بارے میں کلام کر رہا ہے۔ عقیدت، پیار، صحابہ سے عقیدت، اور اس عقیدت کے اندر وارفتگی۔ حضور کے صحابہ ہجرت کر کے گئے تھے حبشہ، نجاشی بادشاہ پر کفار مکہ نے، قریش نے بڑا پریشر ڈالا کہ یہ ہمارے بھاگے ہوئے لوگ ہیں، انہیں واپس کر دو، پر وہ نجاشی نے کہا میں واپس نہیں کرتا، انہیں جگہ دی، صحابہ کو آزادی